باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مورد الخلاف فی ضابط المفہوم ثم ان المحقق العراقی ذهب الى انه لا خلاف في ان جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاع عند الانتفاع اي على التوقف الى آخره۔ حضرات آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مفہوم کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ الانتفاع عند الانتفاع، ٹھیک ہے، ٹھیک، الانتفاع یعنی انتفاع جزا، یہاں جزا پہلے لکھیے گا، عند الانتفاع انتفاع شرط، جب شرط منتفی ہو تو جزا منتفی ہو۔ اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ منتفی ہونے والی چیز جو ہے، حکم جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ طبیعی حکم منتفی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ شخص حکم منتفی ہوتا ہے نا؟ تو انتفاع حکم مساوی ہو جائے گا کس کے؟ الانتفاع عند الانتفاع سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، الانتفاع عند الانتفاع نہیں، انتفاع میں تو دونوں آ گئے، طبیعی حکم بھی اور شخص حکم بھی، لیکن انتفاع عند الانتفاع کا ملازمہ کیا ہے؟ کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ مفہوم ہے نا؟ مفہوم، مفہوم کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ ایسے کہہ دیجئے پلٹ کے، مفہوم کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب انتفاع عند الانتفاع ہو، ہے نا؟ شخص حکم منتفی ہو یا طبیعی حکم، تو مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے انتفاع عند الانتفاع سے، جھگڑا جو اس میں نہیں ہے کہ انتفاع عند الانتفاع میں مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جھگڑا جو ہے، مورد اختلاف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سا انتفاع، انتفاع طبیعی حکم جب ہوگا تبھی مفہوم سمجھ میں آئے گا، یا انتفاع شخص حکم میں مفہوم سمجھ میں آئے گا؟ شیخ صدر نے کیا فرمایا تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اختلاف جو اس میٹر کو لے کر کے ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ جب شرط منتفی ہو جائے گی تو جزا نہیں ہے، جزا نہیں۔ بحث یہ ہے کہ الانتفاع عند الانتفاع میں جو چیز منتفی ہو کر کے مفہوم کو پیش کرے گی وہ کیا ہے، شخص حکم ہے یا طبیعی حکم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ثم ان المحقق العراقی، محقق عراقی، تو یہاں پر دو بحث ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں فارسی میں لکھا ہے محل اختلاف در بحث مفہوم کجاست، ایک سوال، محل اختلاف در بحث مفہوم کجاست، اختلاف کا محل بحث مفہوم میں کہاں ہے؟ در باب مفہوم، در یہ میں نے جب کبھی پڑھا تھا تو لکھا تھا، اس کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ در باب مفہوم، چونکہ مفید ہے یہ آپ کے لیے اس لیے دہرا رہا ہوں، در باب مفہوم دو مطلب وجود دارد، مفہوم کے باب میں مولانا کتنے مطلب وجود رکھتے ہیں؟ جی، کہ بعقید مرحوم عراقی، البتہ میں نے مرحوم نائینی لکھا تھا، جب لکھا پتہ نہیں لکھوایا گیا تھا یا ہم نے خود سے غلطی سے لکھ دیا تھا، مگر کاٹ کے کل رات میں اس کو میں نے مفہوم عراقی، مرحوم عراقی کیا ہے، چونکہ یہاں مرحوم عراقی کا نظریہ پیش ہو رہا ہے کہ بعقید مرحوم عراقی در مطلب نخست اختلافی وجود نہ دارت و اجماعی است، مرحوم عراقی کے نظریے کے اعتبار سے پہلا والا جو وہ مطلب ہے نا مورد ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے اور اجماعی ہے، و در مطلب دوم اختلاف وجود دارت، اور دوسرے والے مطلب میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اب وہ مطلب اول مطلب دوم کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ بحث جو ہے، بحث مفہوم جو ہے، بحث مفہوم کتنے مطلب ہے مولانا؟ دو مطلب میں ہے، مطلب ایک اور مطلب دو۔ کہہ رہے پہلے والے مطلب میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، کیا ہے اس میں؟ اتفاق ہے۔ دوسرے والے مطلب میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو پہلا والا کیا ہے؟ مطلب اول، دلالت ذل مفہوم، جو جملہ مفہوم رکھتا ہے، ذل مفہوم یعنی وہ جملہ جو مفہوم رکھتا ہے، دلالت ذل مفہوم بر الانتفاع عند الانتفاع،
الانتفاع عند الانتفاع پر دلالت کرنا، یعنی کیا؟ یعنی اگر شرط منتفی ہو گئی جزا بھی منتفی ہے، اس چیز کو سمجھانا، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ انتفاع عند الانتفاع کو سب مانتے ہیں کہ یعنی اگر شرط منتفی ہوئی تو جزا منتفی، سب لوگ بولیے نا، اس چیز کو سب مانتے ہیں۔ ان مطلب اجماعی است، یعنی مخالفین مفہوم داشتن امثال جملہ شرطیہ نیز وجود الانتفاع عند الانتفاع را می پذیرند۔ جتنے لوگ ہیں، بعض ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جملہ شرطیہ میں مفہوم نہیں ہوتا ہے، فلاں جملے میں مفہوم نہیں ہوتا، فلاں میں ہوتا، فلاں میں نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ الانتفاع عند الانتفاع صحیح ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر جو چیز متوقف ہے کسی شے پر، تو جس شے پر متوقف ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو جو متوقف ہے وہ بھی ختم۔ زیرا مخالفین مفہوم شرط مثلا، یعنی مثلا وہ لوگ جو مخالف شرط ہیں، مفہوم شرط ہیں، حد اقل قاعدہ احترازیت قیود، یعنی انتفاع شخص سے حکم موجود در جزا پس از انتفاع شرط را قبول دارند، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اگر مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ قیود احترازیہ کی بنیاد پر سمجھ میں آ رہا ہے، قیود، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر کیا نام ہے قید ختم ہو جاتی ہے تو قید سے جو مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، پس طرفداران انتفاع شخص حکم نیز قائل بالانتفاع عند الانتفاع ہستن، پس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شخص حکم منتفی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شخص، وہ بھی انتفاع عند الانتفاع کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب شرط منتفی ہو جائے گی، قید منتفی ہو جائے گی تو مفہوم بھی منتفی ہو جائے گا، ہے نا؟ در نتیجے جہت اس بات مفہوم فقط کافی ہے ثابت کنیم کہ از جزا طبیعی حکم را ارادے شده است۔ پس اگر آپ کو مفہوم کو ثابت کرنا ہے تو کہ یہ جملہ مفہوم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اذا جاء زید فاکرم ہو یا اذا جاء ابن کریم فاکرم ہو، مفہوم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیے کہ جو چیز منتفی ہو رہی وہ طبیعی حکم ہے، نہ کہ شخص حکم۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی جملے میں جو چیز منتفی ہو رہی ہے شرط کے منتفی ہونے سے جزا کا طبیعی حکم منتفی ہو رہا ہے، نہ کہ شخص حکم، تو مفہوم ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب دوم، آیا جزا در جملہ شرطیہ یا دیگر موارد مفہوم مفید طبیعت حکم سے خیر؟ جزا جو یہاں پر ہے فاکرم ہو ہے، یہ مفید طبیعت حکم ہے یا نہیں ہے؟ طبیعی حکم کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں سمجھا رہی ہے؟ ہمین مورد اختلاف ہے، یہی چیز جو مورد اختلاف ہے، یعنی اس کو سب مانتے ہیں کہ انتفاع عند الانتفاع پیش آتا ہے۔ انتفاع یعنی اگر قید یا شرط منتفی ہو جائے تو جزا منتفی ہوتی، اس کو سب مانتے ہیں، مگر جھگڑا جو یہ ہے کہ جو چیز شرط کی وجہ سے منتفی ہو رہی ہے وہ شخص حکم ہے یا طبیعی حکم ہے، یہ مورد اختلاف ہے۔ مرحوم عراقی جواب میں دہان، مرحوم عراقی کے جواب دیتے ہیں جزا در جملہ شرطیہ مفید طبیعت حکم است۔ جزا جو جملہ شرطیہ میں کیا ہے؟ طبیعت حکم کی طرف ناظر ہے، زیرا حیت جزا اطلاق دارد و شامل ہے طبیعت حکم شبات، چونکہ جزا کی جو حیت ہے وہ اطلاق رکھتی ہے اور شامل طبیعت حکم ہے، یعنی تمام افراد حکم کو شامل کرے، نہ کہ شخص حکم کو۔ یہ میں نے فارسی میں آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے، ہلکا سا ذہن آمادہ ہو گیا ہے ان کے مطلب کے لیے، اصل مطلب جو ہے وہ کتاب سے اب شروع ہو رہا ہے۔ ثم ان المحقق العراقی، ایک بار صلاح پڑھیں بتا، مورد الاختلاف فی ضابط المفہوم، ضابط مفہوم میں جو چیز اختلاف کی کا مورد ہے وہ کیا ہے؟
सुम्मा अन्नल मुहक्किक अल इराक़ी रहमहुल्लाह ज़हबा, ये इस नज़रिए की तरफ गए क्या, अन्नहु ला खिलाफ़ा फ़ी अन्ना जमी अल जुमल लती तुकल्लिमुल उलमा अन दलालतिहा अल मफ़हूम, कि तमाम वो जुमले कि जिनके सिलसिले में उलमा बातें करते हैं कि ये जुमले दलालत करते हैं मफ़हूम के ऊपर, दलालत हक ज़मीर जुमलों की तरफ पलट रही है, तमाम वो जुमले के जिनके लिए उलमा ये बातें करते हैं कि ये जुमले मफ़हूम पर दलालत करते हैं, तदुल्लो, ये फी अन्ना की खबर तदुल्लो है, ठीक है। ये तमाम जुमले क्या करते हैं, दलालत करते हैं अल रब्तिल खास, एक रब्त खास के ऊपर, कल मुस्तदई, कि जो रब्त चाहता है, क्या चाहता है, लिल इंतिफा इंदल इंतिफा, इंतिफा इंदल इंतिफा को चाहता है, यानी तमाम वो जुमले कि जिनके बारे में गुफ्तगू होती है कि वो क्या रखते हैं, मफ़हूम रखते हैं, जुमला जो क्या रखता है, मफ़हूम रखता है, मफ़हूम को बाद में पता चलेगा मफ़हूम रखता नहीं रखता है, पहले ये समझ में आएगा कि ये रब्त खास को है ना। हर वो जुमला जो मफ़हूम रखता है वो रब्त खास पर दलालत करता है, और रब्त खास पर दलालत करता है तब आप समझे साबित कर पाएंगे मफ़हूम रखता है। मफ़हूम रखता है नहीं क्या, इंतिफा इंदल इंतिफा को समझाता है, इंतिफा इंदल इंतिफा को समझाता है, मफ़हूम का मतलब समझ में आ गया ना, मफ़हूम रखता है इंतिफा इंदल इंतिफा को समझाता है। इज़ा जाका ज़ैदुन फ़ाकरिम हो, इंतिफाए इकराम इंदा इंतिफाइल मजी, इसको लाकर समझाता है, ठीक है। अलग तवक्कुफ, यानी ये मुस्तदी है तवक्कुफ का, चाहता इस बात जो भी जुमला अगर दावा किया जाता है कि मफ़हूम रखता है तो गोया एक रब्त खास को समझाता है। रब्त खास किस चीज, रब्त खास का माना क्या किया गया था, निस्बत तवक्कुफिया या तवक्कुफ को समझाता है। अगर तवक्कुफ को समझा रहा है हाँ तो मफ़हूम रखता है, अगर तवक्कुफ को नहीं समझा रहा है तो मफ़हूम नहीं रखता है, ठीक है। शर्तन और वज़न, शर्त अब वो चाहे जुमले शर्तिया हो चाहे दूसरे जुमले हो, वज़न से मुराद क्या, बकिया जुमले, वस्फन लिखा है तो वस्फन से मुराद किसी कैद की वजह से, अदात शर्त की वजह से जुमला रखता हो या किसी कैद की वजह से मफ़हूम रखता, मफ़हूम जुमला मफ़हूम रखता हो चाहे अदात शर्त की वजह से। भाई मैं कह रहा हूँ वस्फ का मफ़हूम होता है, बहुत से जुमले होते हैं उसमें से एक जुमला शर्तिया, एक जुमला वस्फिया, और भी बहुत से दूसरे जुमले होते हैं जिसमें गायत पाई जाती है, कभी है कभी इस्तिस्ना पाया जाता है ना, अभी आएंगी बहसें आएंगी। तो जो जुमले मफ़हूम रखते हैं, बहस होती है मफ़हूम रखते हैं, उनमें से एक जुमला शर्तिया, एक जुमला वस्फिया है। जुमला वस्फिया जिसमें वस्फ है ना, जिसमें जुमले शर्त जिसमें अदालत वो अदात शर्त इस्तेमाल हुए हों। तो मैं भी लिख लेता हूं यहां पर वस्फन भी, ठीक है, दोनों के एतबार से तवज्जो हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वस्फन कहें तो आप कहेंगे चाहे जुमले शर्तिया हो चाहे जुमले वस्फिया हो, वजन कहेंगे तो कहेंगे चाहे जुमले शर्तिया हो या कोई दूसरा जुमला हो वज़्न के एतबार से जो समझाए मफ़हूम को। वइन्नमा इख्तलफ़ू फ़ी इंतिफ़ाए, नहीं एक सेकंड, वबिज़ालिका नहीं, मैंने एक लाइन छोड़ दिया था क्या, अयल तवक्कुफ़, ये हर वो जुमला जो मफ़हूम को समझाता है ज़रूरी है कि रब्त ख़ास रखता हो, ठीक है, यानी इंतिफ़ा अंदर इंतिफ़ा को समझाता हो, यानी क्या, तवक्कुफ़ का मफ़हूम अपने अंदर रखता हो, तवक्कुफ़ को समझाता हो। बस ज़ालिका यानी अदम इख्तिलाफ, अभी नीचे में चला गया था, अदम इख्तिलाफ। क्यों है ये अदम इख्तिलाफ, ये कि लोग कह रहे हैं कि इख्तिलाफ नहीं है इस मरहले में, सब इंतिफ़ा अंदर इंतिफ़ा को मानते हैं, बेदलील इस वजह से है कि अन्नल कुल, तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ूना, मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर, किस बात के ऊपर, अला इंतिफ़ाए शख्सिल हुक्म बे इंतिफ़ाइल क़ैद, इंतिफ़ाए एहतराम बे इल्लत मजी, बे इंतिफ़ाए मजी, शख्स हुक्म यानी इंतिफ़ा
یہ والی مثال میں اذا جاءک زیدن اذا جاءک ابن کریمین فاکرم ہو، تو یہاں کیا ہے؟ احترام توقف ہے کس کے اوپر؟ آنے پر، ٹھیک ہے؟ تو اتنا تو سب مانتے ہیں کہ اگر زید نہیں آتا ہے، ابن کریم نہیں آتا ہے، تو احترام نہیں ہے۔ شخص حکم کی حد تک تو سب مانتے ہیں، ہے نا؟ اب اختلاف اس میں ہے کہ آیا کسی دوسری جہت سے احترام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اتنا سب مانتے ہیں کہ شخص سے حکم منتفی ہو جاتا ہے، یعنی آنے کی وجہ سے جو احترام ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس میں ہے کہ آیا جو عدالت کی وجہ سے احترام ہوتا ہے وہ ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان الکل متفقون، یہ سب کے سب متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ انتفاع شخص حکم نے احترام بے علت مجی، یہ شخص حکم منتفی ہو جاتا ہے بے انتفاع قید مجی، ٹھیک؟ شخصاً او وصفاً یا وزن، شرطاً او وزن و وصفاً۔ اب یہ انتفاع جو ہے وہ جملہ شرطیہ میں ہو یا کسی اور جملے میں، جملہ وصفیہ وغیرہ میں ہو، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا، تو مورد اختلاف ابھی نہیں سامنے آیا، اب مورد اختلاف آئے گا۔ یہ مورد اتفاق تھا، یہاں دو چیز، ایک مورد اتفاق، مورد اختلاف ہے۔ مورد اتفاق کیا ہے؟ انتفاع، انتفاع مورد اتفاق ہے، اس کی نمایاں ترین مثال شخص حکم ہے، شخص حکم کا منتفی ہونا سب مانتے ہیں، لیکن مورد اختلاف کیا؟ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي انتفاع طبیعی الحکم، اختلاف یہ ہے کہ اذا جاءک ابن کریم فاکرم ہو، اگر نہیں آیا تو کیا کسی بھی جہت سے احترام نہیں ہوگا؟ طبیعی یہ حکم احترام ختم ہو جائے گا۔ فلولا اتفاقهم على ان الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاع الحكم ولو شخصا بانتفاع القید۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا اتفاق اس بات کے اوپر نہ ہوتا علماء کا کہ جملہ دلالت کرتا ہے ربط خاص سے مذکور کے اوپر، خاص سے مذکور کون ہے؟ ربط خاص سے مذکور انتفاع اندل احسن، انتفاع اندل اتفاع کے اوپر سب کا اتفاق نہ ہوتا تو لما تسالموا، تو اس بات پر مسالمت نہ کرتے یہ لوگ کہ انتفاع حکم یعنی انتفاع جزا ہو جاتی ہے انتفاع قید سے، چاہے شخصن ہی صحیح۔ یہ ولو شخصن کو میں نے خود بریکٹ بنا لیا ہے، ولو شخصن کیا ہے؟ بریکٹ میں، شہید کی عبارت میں نہیں، میں نے جو لگایا اس کے تحت۔ تو لما تسالموا علی انتفاع الحکم بانتفاع القید، اگر وہ لوگ اس چیز کے قائل نہ ہوتے کہ ربط خاص وہاں پایا جاتا ہے شرط و جزا کے درمیان، انتفاع شخص حکم کم سے کم ہو جاتا ہے نا، تو پھر لوگ اس بات کے اوپر تسالم ہرگز نہ کرتے کہ حکم یعنی جزا منتفی ہو رہی ہے قید کے منتفی ہونے پر۔ ہاں کم سے کم شخص حکم کو منتفی ہونے پر تو لوگوں کا توافق ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیز مورد اتفاق ہے کہ انتفاع اندل انتفاع تو ہوتا ہے، کم سے کم شخص حکم تو منتفی ہو ہی جاتا ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ تو مورد اختلاف کیا ہوا پھر پوچھ رہا ہوں جی۔ وعلی ھذا الاساس، یہاں تک مجھے لگ رہا ہے بحث آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گئی ہے۔ وعلی ھذا الاساس فالبحث فی اثبات المفہوم، انہوں نے یاد ہوگا آپ کو جب اس کے اوپر والے پیراگراف میں کہا تھا دو رکن بتانے کے بعد کہ وَأَمَّا الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فَالِالْتِزَامُ بِهِ، کہاں گیا؟ وَلَا كَلَامَ لَنَا فِعْلًا فِي الرُّكْنِ الثَّانِي، رکن ثانی جو تھا وہ اس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ رکن اولی کے بارے میں جس پہ بحث کی ہے اسی کے سلسلے میں نیچے بھی گفتگو اور آگے بڑھ رہی ہے۔ طبیعی حکم والی، ہاں نہیں میں صحیح کہہ رہا تھا، اشتباہ ہو گیا، پیچھے پہلے صفحے میں چلا گیا تھا کہ کون المعلق مطلق حکم لا شخص حکم، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی مقام نہیں اس پہ بحث کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ولا کلام لنا فعلاً پھر رکن ثانی، رکن ثانی میں ابھی ہم کلام نہیں کر رہے ہیں، یعنی آگے کر سکتے ہو، پہلے بھی کیا ہے، وہی موضوع اب آگے بڑھ رہا ہے
کہ منتفی جو ہے وہ شخص حکم ہوتا ہے یا طبعی حکم ہوتا ہے. خیر وعلى هذا الاساس فالبحث في اثبات المفهوم في مقابل المنکرین له اس مراد مفہوم ہے. بس اس بنیاد پر بحث اس بات مفہوم میں ان لوگوں کے مقابلے میں جو منکر ہیں مفہوم کے، ینحصرو فی مدہ، مدہ یعنی مقدار، میزان یعنی مقدار، فی مدہ امکان اثبات ان طرف الربط الخاص المذکور لیس هو شخص الحکم بل طبیعیہ لیکون هذا الربط مستدعیا لانتفاء طبیعی بانتفاء القید. پس اس بنیاد پر بحث جو ہوگی اس مرحلے میں کہ مفہوم کو ثابت کیا جائے کس کے مقابلے میں؟ جو لوگ منکر مفہوم ہیں، منکرین مفہوم کے مقابلے میں اگر اس بات مفہوم کی بحث ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ینحصرو، یہ بحث منحصر ہوگی اس میزان اور اس حد تک، اس مقدار میں کہ ثابت کیا جائے کہ وہ ربط خاص کے جس کا ذکر ہوا ہے وہ شخص سے حکم نہیں بلکہ، یعنی جو لوگ مفہوم جملہ شرطیہ کے منکر ہیں وہ بھی اتنا تو مانتے ہی ہیں کہ شخص حکم منتفی ہو رہا ہے نا، اور مفہوم کے اس بات کے لیے ہم کو شخص حکم کو نہیں ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ انتفاع اندل انتفاع میں احسان تبھی حکم منتفی ہو رہا ہے. یہ اوپر والی بات جو ہم کہہ چکے تو اسی کی اور وضاحت کی انہوں نے ابھی یہ تک. وَإِمْكَانُ إِثْبَاتِ ذَلِكَ مَرْهُونٌ، اب اگر اس بات کو، اس بات کا اس بات کرنا ہے کہ اب اگر آپ کو اس بات کا اس بات کرنا ہے یا اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ منتفی طبعی حکم ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ مرہون منت ہے اس چیز کا. کس چیز کا؟ کہ آپ قرین حکمت، اطلاق و قرین حکمت کو جاری کیجئے، ٹھیک ہے، فی مفاد حیت الجزا، جملہ شرطیہ جو ہے نا، جملہ شرطیہ کے مفاد میں، حیت جملہ شرطیہ یا جزائیہ کے مفاد میں آپ اس کو جاری کیے، قرین حکمت کو جاری کیے. وَنَحْوِهَا، یا جملہ شرطیہ کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ ہے جو مفہوم رکھتا ہے، مما يدل علی الحکم، جو حکم فی القضیہ، کوئی بھی جملہ بولا گیا کوئی قضیہ ہے، کسی بھی قضیے میں جو چیز حکم رکھتی ہے، حکم کوئی حکم بیان کیا گیا، مثال کے طور پر یہی احترام، حکم سے مراد ہماری مثال میں احترام ہے، ٹھیک ہے، احترام اذا جاءک زید فاکرمہ میں، ٹھیک ہے، یا اذا جاءک ابن کریم فاکرمہ میں حکم احترام والا ہے. تو جو بھی قضیہ حکم رکھتا ہے نا، چاہے جملہ شرطیہ ہو چاہے کوئی دوسرا جملہ ہو، جو بھی جملہ شرطیہ ونحوہا یا اس کے جیسا کوئی جملہ جو حکم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لفظوں میں طبیعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے کاہے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اطلاق کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہذا، ایک ایک کر کے بحث چل رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ انتفاع عند الانتفاع، ربط خاص، تیسرے لفظوں میں توقف، اس کے سب قائل ہیں. مورد اختلاف کیا ہے؟ کہ طبعی حکم منتفی ہو جاتا ہے، مفہوم تب ثابت ہوگا. اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑے گی آپ کو؟ اطلاق اور قرین حکمت کے ذریعے ثابت کیجئے کہ طبعی حکم منتفی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وَهَكَذَا يَعُودُ الْبَحْثُ فِي ثُبُوتِ الْمَفْهُومِ لِلْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ عَالِمًا فَأَكْرِمْهُ أَوْ لِجُمْلَةِ أَكْرِمِ الْإِنسَانَ الْعَادِلِ. مولانا آپ کے وصفن کا آتا نا تو دوسری مثال وصفن والی ہے. إِلَىٰ أَنَّهُ هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا؟ ٹھیک ہے. تو اب بحث یہ تو پتہ چل گیا کہ طبیعی حکم اختلافی ہے،
तभी हुक्म को साबित करने के लिए क्या जारी करना है, इतलाक करें। अब ये मरहला है कि आया अकरम वो इज़ा जाका ज़ैदुन फ़अकरिम हो या अकरमिल आलिमिल आदिल में, इसके मफाद और माना में आया इतलाक और करीना हिकमत को जारी कर सकते हैं। यानी अगर करीना हिकमत इतलाक जारी हो गया तो तभी हुक्म समझ में आ जाएगा, नहीं जारी हो पाया तो शख्स हुक्म समझ में आएगा, तभी हुक्म समझ में नहीं आएगा। यानी मफ़हूम उसूली समझ में नहीं आएगा। वो जुमला मफ़हूम नहीं रखता है, वो जुमला मफ़हूम उसूली, मफ़हूम उसूली उस जुमले के लिए आप कह सकते हैं वो जुमला मफ़हूम उसूली रखता है कि जहां पर इंतिफा किस चीज का हो। जोर से बोले मौलाना, जब अच्छी बात बोल रहे हैं तो तकल्लुफ़ से क्यों, तभी ये हुक्म रखता हो। ठीक है, वहाकज़ा यऊदुल बहस, इसी तरीके से बहस की बरगश्त होगी। ये दोनों जुमला जो है इज़ा जाकल इंसानो आलिम, इज़ा जाकल इंसानो आलिमन फ़अकरिम हो अविल जुमलते अकरिमिल इंसान आलिम, जब तुम्हारे पास इंसान आए आलिम होने की सूरत में तो उसका एहतराम करो, या इंसान आलिम का एहतराम करो। इस जुमले के मफहूम को साबित करने के लिए बहस की बरगश्त होगी। एला, ये एला यऊदो से मुताल्लिक है। बहस की बरगश्त होगी किस चीज तरफ, इस चीज की तरफ कि हल अन्नहु है, क्या ये यजरिल इतलाक को फी मफाद अकरिम फिल जुमलतैन, इन दोनों जुमलों में के मफाद में, माना में, मतलब में इतलाक को करने हिकमत को जारी किया जा सकता है। ले इस बात को साबित करने के लिए क्या नल मुअल्लक अला शर्त, जो चीज शर्त या वस्फ पर मुअल्लक है वो तभी हुक्म है या तभी हुक्म नहीं है, ये इतलाक करने को जारी हो सकता है। वनुसम्मा हाजा बिमसलकिल मुहक्किकिल इराक़ी फी इस्बातिल मफ़हूम, इसको हम मसलक इराक़ी कहते हैं इस बात मफ़हूम में। ये मसलक इराक़ी अगर पूछा गया इस बात मफ़हूम के बाब में, मसलक इराक़ी पूछा गया तो क्या है जवाब, ये है कि आगे इराक़ी के नजरिए के एतबार से है दो मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि इंतिफा इंदल इंतिफा है या नहीं, तो ये इत्तेफाकी है। दूसरा मतलब ये कि इंतिफा इंदल इंतिफा में तभी हुक्म मुंतफी होता है शख्स हुक्म, ये इख्तिलाफी है कि शख्स वो तभी हुक्म होता है कि नहीं होता है। एक मरहला और आगे का है, वो ये है कि अगर तभी हुक्म के इंतिफा को आपको समझाना है तो क्या जारी करना पड़ेगा, इतलाक को करने को जारी करना पड़ेगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अहम बहस मफ़हूम शर्त की इंशाअल्लाह कल शुरू होगी। अब कसौटी हो गई, अब मिसदाकी बहस होगी।